الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد قال الله سبحانه وتعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظیم۔ ہم نے درس رمضان پہلے عاشرے کے متعلق شروع کی ہے، جن میں سے 2-3 دروس ہو گئے۔ تو ہم نے پہلے عاشرے کے 11 اعمال کا ذکر شروع کیا ہے، جن میں سے پہلا عمل اور اس کے اندر جتنی باتیں تھی وہ سب کر دیے۔ آج پہلے عاشرے کے پہلے عاشرے کا جو دوسرا عمل ہے، آج ان کا جو ہے ہم تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ تو دوسرا عمل ہے کثرت تلاوت۔ دیکھو قرآن کریم کو رمضان سے خاص تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس اعتبار سے نزول خصوصیت ثابت ہے، اس سے باعتبار نزول خصوصیت ثابت ہوتی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دور رمضان ہی میں کرتے تھے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ رمضان میں تراویح میں ایک قرآن ختم کرنا مسنون ہے۔ اس آیات اور حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان میں قرآن کی زیادہ تلاوت مطلوب ہے۔ یہ جو دوسرا عمل ہے نا، یہ کثرت تلاوت ہے۔ میں شاید غلط ہو گیا ہوں، کثرت ذکر میں نے بولا ہو، لیکن دوسرا جو عمل ہے وہ کثرت تلاوت ہے، کثرت تلاوت۔ تو ان احادیث سے کیا معلوم ہوا کہ رمضان میں قرآن کی زیادہ تلاوت مطلوب ہے۔ یہ خصوصیت تو تشریعی ہے، تکوینی خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ میں ہر شخص خود بخود قرآن کی طرف راغب ہو جاتا ہے، لہٰذا تلاوت کی کثرت کی جائے۔ تو اب فضائل قرآن اور حقوق قرآن، اس کے متعلق تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ چونکہ قرآن ہم زیادہ پڑھتے ہیں رمضان میں، تو لہٰذا اس کی فضائل اور اس کے حقوق دونوں سیکھنی چاہیے۔ قرآن کریم قرب خداوندی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ، برکتوں کا باعث اور رحمتوں کا ذریعہ ہے، قوموں کے عروج اور زوال کا حقیقی سبب ہے، خدا کے خاص الخاص بندوں میں شامل کرنے والا ہے، فتنوں اور گمراہی سے حفاظت کا سبب ہے، امت کی رونق اور افتخار ہے، میدان حشر کے گرم ترین دن میں عرش کے سائے کی نیچے جگہ دلوانے والا ہے، ملائکہ مقربین کے ساتھ اجتماع کرنے والا ہے، خدا کی برگاہ میں شفاعت اور سفارش کرنے والا ہے، جس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے، اس میں مشغول شخص کو سب مانگنے والوں سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں احکام ہے، معارف اور حقائق ہیں، اخلاق اور آداب ہے، اس نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے اعمال بتائے ہیں، یہ انقلاب عالم کے اسباب اور اقوام کے زیر و زبر ہونے کی رموز کی طرف رہبری کرتا ہے، اس کی برکتیں بے انتہا ہے، خدائے پاک کی رحمتوں کا سرچشمہ ہے، نعمت اور دولت کا خزانہ ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا دنیا اور آخرت کی سربلندی اور سرفرازی کا ذریعہ ہے، اس کے الفاظ بھی بہت مبارک ہیں، یہ سب سے بڑے بادشاہ کا کلام ہے، خالق اور مالک کا پیام ہے، جو اس نے اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے بھیجا ہے، اور اس کے الفاظ بہت بابرکت ہیں، اس کی تلاوت کرنے والا آخرت کے بے انتہا اجور اور ثمرات کا مستحق تو ہوتا ہی ہے، دنیاوی زندگی میں بھی رحمت، برکت اور عزت اور نصرت اس سے ہمکنار ہوتی ہے، اور یہ شخص سکون قلب اور خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے۔ کلام اللہ کی عجیب شان ہے، اس کے پڑھنے سے کبھی طبیعت سیر نہیں ہوتی، اور برسوں پڑھتے رہو کبھی پرانا معلوم نہیں ہوتا، یعنی تلاوت کرنے والے کی طبیعت کا لگاؤ اس بنیاد پر ختم نہیں ہوتا کہ بار بار ایک ہی چیز کو پڑھ رہا ہوں، بلکہ بات یہ ہے کہ جتنی بار پڑھتے ہیں نئی چیز معلوم ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے قرآن کی حقوق بھی جو ہے بیان کریں گے، تاکہ جو ہے ہم ان حقوق کی تناظر میں ہم اللہ پاک کی کلام کو جو ہے پڑھیں تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فرقان میں ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اس کا ترجمہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا رب، میرے قوم اس قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھی تھی۔ دیکھو، قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس میں تدبر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا،
اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی تصحیح قرات کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ قرآن چھوڑنے کی وعید کے تحت داخل ہو سکتی ہیں۔ حدیث میں ہے قرآن والوں قرآن سے تکیہ نہ لگاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بے ادبی نہ کرو، تکیہ اور الماری میں سجا کر نہ رکھو، اور اس کی تلاوت شب اور روز ایسی کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ کلام پاک کی اشاعت کرو اور اس کو اچھی آواز سے پڑھو، اس کے معانی میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو، اور اس کا بدلہ دنیا میں طلب نہ کرو کہ آخرت میں اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کے 6 حقوق ہے۔ نمبر 1، صحیح تلفظ سے سیکھنا، ورتل القرآن ترتیلا۔ نمبر 2، تجوید اور ترتیل سے پڑھتے رہنا، اور تیسرا جو ہے سمجھنا، قرآن کو سمجھنا، اور چوتھا ہے عمل کرنا، اور پانچواں ہے دوسروں تک پہنچانا، اور چھٹا ادب کرنا۔ تو سب سے پہلے صحیح تلفظ سے سیکھنا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورۃ مزمل آیت نمبر 4، کہ قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کے معانی دریافت کیے گئے تو فرمایا قرآن کو خوب ظاہر کر کے پڑھو، اور اس کو ردی کھجور کی طرح نہ پھینک دو، یعنی اس کی بے قدری نہ کرو، اور اس کو شعر کی طرح گھما کر نہ پڑھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ترتیل کی معنی ہے تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی حروف کو ان کے مخارج سے صفات سمیت ادا کرنا، اور وقف کے محل اور جگہ کو پہچاننا۔ حدیث میں ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ تبارک و تعالی اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ قرآن اسی طرح پڑھا جائے جس طرح وہ نازل ہوا ہے۔ تجوید کی ایک مشہور کتاب ہے المقدمۃ الجزریہ، اس میں علامہ شمس الدین محمد جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، جو شخص قرآن کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھے وہ گنہگار ہے۔ آگے لکھتے ہیں لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَا، اس لیے کہ تجوید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے اور اسی طرح تجوید ہی کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ تجوید کی 2 قسمیں، تجوید عملی پریکٹیکل اور تجوید علمی۔ تجوید عملی کا مفہوم، ان تجوید عملی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم تجوید کے قواعد اور احکام کے مطابق پڑھنا، چاہے نظری اور علمی طور پر ان قواعد اور اصول کا علم ہو یا نہ ہو۔ اس اعتبار سے یعنی تجوید عملی ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عین ہے، اور بغیر تجوید کے قرآن شریف پڑھنا حرام ہے، اور جس شخص کو بھی تجوید کے مطابق اور صحیح تلفظ کے مطابق قرآن پڑھنا نہ آتا ہو اس کے لیے تجوید کے مطابق قرآن شریف پڑھنے کا طریقہ سیکھنا فرض عین ہے۔ دوسرا تجوید علمی۔ تجوید علمی کا مفہوم اور اس کا حکم کیا ہے؟ تو تجوید علمی نظری سے مراد یہ ہے کہ تجوید کے احکام اور اس کے اصول اور قواعد کا تفصیلی علم حاصل کرنا۔ مثلا حروف کے مخارج کیا ہے، الف با تا ثا، یہ کہاں سے نکلتے ہیں، حروف کے صفات، ان کی صفات کیا ہیں، اور پھر اس کی دیگر تفصیلات کا جاننا۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ تجوید علمی کا جاننا مستحب ہے، لیکن یہ واضح رہے کہ یہ مستحب ہونا عام لوگوں کے اعتبار سے ہے، لیکن جو لوگ قرآن شریف پڑھانے کے شعبے سے منسلک ہیں ان کے لیے تجوید عملی اور تجوید علمی دونوں فرض ہیں۔ ایک مسئلہ ہے کہ اتنا قرآن شریف حفظ کرنا جس سے نماز ادا ہو جائے ہر شخص پر فرض ہے، اور تمام کلام اللہ کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے۔ تو یہ ایک حق بیان کیا، قرآن کے 6 حقوق ہم نے شروع کی ہے، اس میں ایک حقوق جو ہے ہم نے بیان کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو سیکھنا۔ دوسرے درس کے اندر انشاءاللہ تعالی پھر جو دوسرے حقوق ہے تجوید اور ترتیل، اس کا کیا مطلب ہے، سمجھنا، عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، ادب کرنا، یہ انشاءاللہ دوسری درس میں پھر بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔